محترمہ یگانہ نقی آوا، بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آئیے آپ بھی سلام دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یگانہ نقی آوا ہوں، جمہوریہ آذربائیجان سے، آذربائیجان کے دارالحکومت شہر باکو سے۔ بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ سلامت رہیں۔ میں آذربائیجان کے دارالحکومت میں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی، اور ہاں یہ بھی بتا دوں میں ایک امیر خاندان میں پیدا ہوئی۔ میرے والد باکو کی ایک آئل کمپنی میں مینیجر تھے۔ میں اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے میرا نام یگانہ رکھا گیا۔ اچھا، میں ایسے خاندان میں بڑی ہوئی جہاں در حقیقت آذربائیجان اور باکو کے ماحول میں لوگ اپنے دین اور مذہب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ سچ کہوں تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا دین کیا کہتا ہے، میرا مذہب کیا ہے، بس نام کے شیعہ تھے۔ اچھا، چونکہ ہمارے اجداد ایرانی تھے اور ہماری سرزمین کبھی ایک ہوا کرتی تھی، اس لیے ہم نام کے شیعہ تھے۔ لیکن میں 18 سال تک ایسی لڑکی تھی کہ آپ تصور کریں، ایک امیر خاندان میں پیدا ہوئی، اکلوتی بیٹی تھی، سب کچھ میسر تھا۔ جب میں 18 سال کی ہوئی اور یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو میں زیادہ تر اپنے کزنز کے ساتھ گھومتی تھی جو آپس میں بہنیں تھیں۔ ہم رقص کے شوقین تھے، میک اپ، ہنسی مذاق، موج مستی، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ تھے۔ جو بھی ہمارے بس میں ہوتا وہ سب کچھ کرتے تھے، صرف اس لیے کہ زندگی میں مزہ آتا رہے اور ایڈرینالن ملتا رہے۔ یہاں تک کہ مجھے یاد ہے بعض دن تو ایسا ہوتا تھا، ابھی ہم 18 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن ہم والد کی گاڑی چرا کر بغیر اجازت کے باہر نکل جاتے، حالانکہ یہ منع تھا۔ آدھی رات کو شہر کی سیر کے لیے نکل جاتے، کبھی کھڑکی سے بھاگ جاتے والدین کو بتائے بغیر، بس یوں ہی گھومنے کے لیے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بعض دن تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کیا کریں تاکہ اور زیادہ مزہ آئے، یہاں تک کہ ہم نے مذاق میں لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مثلاً جھوٹی کال کر کے کہتے تھے کہ فلاں جگہ آگ لگ گئی۔ کتنی شیطان تھیں، یہ بھی کیا ہے، عجیب۔ اس طرح لوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ یعنی اتنا عیش و آرام میں گم تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ جی، بدقسمتی سے اگر انسان دولت مند ہو اور سب کچھ میسر ہو تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن بعض اوقات یہی چیز انسان کو بھٹکا دیتی ہے، نہیں سمجھ میں آتا کیا کریں۔ یہاں تک کہ جب ہماری عمر 16-17 سال تھی، ایک دن میری کزن نے کہا ہمیں کچھ نیا چاہیے۔ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی نئی مہم جوئی کی تلاش میں رہتے تھے۔ آخرکار ہمارے پاس پیسہ تھا، پارٹیاں، ڈانس، شادیوں میں جانا، ایک شہر سے دوسرے شہر گھومنا، یہ سب کچھ ہمارے لیے معمول کی بات تھی۔ میری کزن نے کہا چلو کوئی پلان بناتے ہیں اور کچھ نیا کرتے ہیں۔ ہم مہنگی دکانوں میں جاتے، حالانکہ وہاں کیمرے لگے ہوتے تھے اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے پاس پہلے سے ہی بے شمار کپڑے اور ہر طرح کی چیزیں موجود تھیں، لیکن پھر بھی ہم بس ایک دوسرے سے کہتے یہ چیز مجھے پسند ہے اور پھر چپکے سے اسے اٹھا لیتے۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اسے چوری کہتے ہیں، ہم تو بس ایڈرینالن رش کے لیے یہ سب کر رہے تھے۔ اسے ایڈرینالن رش ملا، یعنی چوری کرتی تھیں اور فرار کر جاتی تھیں؟ ہاں، نہیں، فرار نہیں، بہت اطمینان سے۔ اچھا، بالکل آرام سے۔ تو تم میرے کپڑے اٹھاتے ہو ایڈرینلن رش کے لیے؟ اس وقت واقعاً ہمیں کچھ نیا، یعنی پیسے سے ہم سب کچھ کرتے تھے، لیکن ہمیں کسی نئی چیز کی تلاش تھی۔ اچھا، تو آپ یونیورسٹی میں داخل ہوئیں اور یہ آپ کی سرگرمی تھی؟ جی، اچھا، یونیورسٹی میں کس شعبے میں پڑھ رہی تھیں؟ معلمی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اچھا، ہم بھی اسے تربیت معلم کہتے ہیں۔ جی، ایک دن میرے والد نے کہا کہ ہم ایک بڑا گھر بنا رہے ہیں، ایک عالی شان ولا، ہمیں اپنا گھر بدلنا تھا۔ باکو کے داخلی راستے پر ایک ایسا علاقہ تھا جہاں امیر لوگ رہتے تھے، وہاں سے کیسپین سی دکھائی دیتا تھا، بہت خوبصورت جگہ تھی، پہاڑ کے قریب ایک ولا بنایا گیا۔ جب ہم وہاں منتقل ہوئے تو میرے والد، جو اگرچہ دین اور مذہب سے زیادہ واقف نہیں تھے لیکن مہمان نوازی کے بہت شوقین تھے، انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم نے نیا گھر لیا ہے تو ہمیں پڑوسیوں کو مدعو کرنا چاہیے، ایک دعوت رکھنی چاہیے تاکہ ہمسایوں سے جان پہچان ہو جائے۔ اس وقت میرے والد نے ایک بڑی اور شاندار دعوت کا اہتمام کیا۔ بدقسمتی سے ہماری دعوت میں شراب بھی تھی، خنزیر کا گوشت بھی، چونکہ ذبح شرعی وہاں بازار میں کمیاب ہے۔ عجیب۔ محترمہ یگانہ، میں ایک سوال پوچھوں؟ آخر کار آپ کی فیملی نام ہی سے صحیح
مسلمان اور شیعہ تھی. جی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان اور شیعہ خاندان کے دسترخوان پر نہ صرف شراب ہو بلکہ خنزیر کا گوشت بھی ہو؟ دیکھیے، ہم نے 70 سال روسیوں اور سوویت حکومت کے ساتھ زندگی گزاری. ان 70 برسوں میں ہماری ثقافت، ہمارا دین، ہمارا مذہب سب کچھ بدل دیا گیا. مساجد بند کر دی گئیں، اہل بیت کا ذکر ممنوع تھا. ہم نے اپنا دین اور اپنی شناخت بھلا دی. ہمارے شناختی کارڈ یا دستاویزات میں کہیں بھی مذہب کا ذکر نہیں ہوتا. نہ یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ کوئی شیعہ ہے، نہ سنی، نہ مسیحی. اور ہمارے شہر میں ہر مذہب کے لوگ موجود ہیں. یہاں مسیحی بھی ہیں، یہودی بھی، اہل سنت بھی، وہابی بھی، سب موجود ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ بس نام کے شیعہ ہیں. تمام وہ چیزیں، وہ کمیاں جن کی وجہ سے ممکن ہے ہمیں اعتراض ہو، لیکن یہ ہمارے لیے افتخار کی بات ہے کہ ہم فخر کے ساتھ اپنے مذہب کو اپنی شناخت میں درج کر سکتے ہیں. یعنی ہم عقیدے کا اعلان کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. ہمیں فخر ہے، ہمیں فخر ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ کا پرچم ہمارے ملک میں سربلند ہے. ہر گلی میں قرآن کی محفلیں، مجالس عزا اور مذہبی اجتماعات منعقد ہوتے رہتے ہیں. مچھلی جب پانی میں ہوتی ہے اسے پانی کی قدر نہیں ہوتی، مگر جب اس سے دور ہو جائے تو پوچھتی ہے پانی کہاں ہے. واقعی ایران ہمارے لیے، ہم جیسوں کے لیے، میں ایک مچھلی کی مانند ہوں جو اس سرزمین کے پانی میں ہے مگر اس کی قدر نہیں جانتے. اب جب محترمہ یگانہ اپنے ملک کے حالات اور وہاں کے ماحول کے بارے میں بتا رہی ہیں تو ہمیں حقیقت میں احساس ہو رہا ہے کہ ایران کیا ہے. ایک دنیا ہے. اب سمجھ آ رہا ہے کہ ایران ایک دنیا ہے. ایران ہمارے لیے سب کچھ ہے. ایران اور ایرانیوں کو سلام. جی حسنین صاحب. اس کے علاوہ ایک بہت اہم چیز جو میں نے دیکھی اور محسوس کی وہ یہ ہے کہ چاہے ہمیں خیال بھی نہ ہو اس دینی مناسبت کا کہ جس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ امام کی ولادت ہے، شہادت ہے. ایران میں جب کسی امام کی ولادت یا شہادت ہوتی ہے، جب ہم یہاں رہتے تھے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ سڑکوں پر نکلتے ہیں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کوئی خاص دن ہے، چاہے آپ کو خبر بھی نہ رہی ہو. جی جی بالکل. شہر آپ کو خود احساس دلا دیتا ہے. مساجد اور امام باڑوں کے علاوہ خود لوگ ایسا کچھ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا کہ جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی مناسبت ہے اور لوگوں کو یاد آ جاتا ہے کہ کسی امام کی ولادت ہے یا کوئی اور دینی مناسبت. عزائے فاطمیہ، 15 شعبان، جشن عید غدیر، عزاداری محرم و سفر. اوکے جی. طے ہوا کہ ایک دعوت رکھی جائے. جی. تاکہ آپ نئے آئے ہیں، گھر اور پڑوس کے لوگ بلائے جائیں اور سب سے آشنا ہو جائیں. اس دعوت میں ہمارے آس پاس کے سبھی پڑوسی آئے تھے. جیسا کہ میں نے کہا، وہاں شراب تھی، سور کا گوشت تھا، ہر چیز دسترخوان پر موجود تھی. عام طور پر وہاں کے لوگ نہیں جانتے، یعنی انہیں نہیں معلوم کہ یہ گناہ شمار ہوتا ہے، کیونکہ انہیں شریعت اور احکام کا علم ہی نہیں ہوتا. اور ہمارے گھر میں تو روز شراب پی جاتی تھی، تو ظاہر ہے کہ دعوت میں بھی ضرور ہوتی. لیکن اس دعوت میں ایک ایسا خاندان تھا جس کی خاتون سب سے الگ تھی. ان کی صورت سب سے مختلف لگ رہی تھی، یعنی وہ باحجاب تھیں. میں نے پہلی بار ایسا کوئی شخص دیکھا تھا جو مکمل لباس میں تھا اور ہمارے دسترخوان سے کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا، ہاتھ تک نہیں بڑھا رہا تھا. یہ میرے لیے واقعی حیران کن تھا. اور ہاں، ایک اور بات، ہمارے ملک میں ایرانیوں کی طرح تکلفات کا کوئی تصور ہی نہیں. ایران میں اگر کوئی کہے آئیے ہمارے مہمان بنے تو ہمیں بالکل سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ واقعی کہہ رہا ہے یا بس رسمی جملہ ہے. یا جیسے ٹیکسی میں بیٹھیں تو ڈرائیور کہے گا ارے چھوڑیں، کرائے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر جانے لگے تو کہے گا ارے بھیا ہمارا کرایہ تو دو. ہمارے ملک میں یہ سب ہوتا ہی نہیں. اس لیے ہمیں فارسی سیکھتے وقت ایک کتابچہ دیا گیا تھا جس کا عنوان تھا ایرانی تکلفات. واہ، تشریف لائیں یعنی نہ ہو. جی جی. ارے رکتے ابھی. جی. اس وقت میں ان محترمہ کے قریب گئی، تکلفاً نہیں بلکہ واقعاً. میں نے ان سے پوچھا آپ کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ ہمارے یہاں اگر مہمان میزبان کا کھانا نہ کھائے تو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ایک طرح کی بے احترامی ہے. وہ آہستہ سے بولی اگر آپ کچن سے روٹی، پنیر یا انگور وغیرہ لے آئیں تو میں کچھ کھا لوں گی. گرمیوں کے دن تھے، یہ سب تھا بھی، تو میں لے آئی، تھوڑا سا کھایا. پھر وہ بولی کہ زیادہ بھوک نہیں ہے. کہنے لگی اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے گھر آئیں. یعنی انہوں نے مجھے دعوت دی. اچھا، اس خاتون نے؟ جی. تقریباً 30 سال کی تھیں، اور جو لوگ میں نے اب تک دیکھے تھے ان کا اخلاق ان سب سے بالکل مختلف تھا.
بہت نرم مزاج، باحیا، لباس بھی الگ طرح کا تھا۔ میں چونکہ نئی چیزیں جاننے میں دلچسپی رکھتی تھی اور ہر روز کچھ نیا چاہتی تھی، تو یہ سب میرے لیے بہت دلچسپ تھا۔ میں نے سوچا ایک دن ان کے گھر جاؤں، دیکھوں کہ وہ ہم سے مختلف کیوں ہے۔ زیادہ وقت بھی نہیں لگایا، چند دن میں ہی میں چلی گئی۔ یوں ہمارا آنا جانا شروع ہو گیا۔ تقریباً ہر رات جب وقت ملتا میں ان کے گھر چلی جاتی، چائے پیتے، باتیں کرتے، میں ان سے سوال کرتی۔ میں نے دیکھا کہ وہ نامحرم مردوں سے بالکل ہاتھ نہیں ملاتی، فاصلے سے بات کرتی ہیں، یعنی ہر لحاظ سے ان کا رویہ ہم سے مختلف تھا۔ ہمارے یہاں تو نامحرم سے بڑی آسانی سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ بوسہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن وہ ایسی نہیں تھیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ پھر دیکھا وہ روزہ رکھتی تھیں، اور میرے لیے حیرت کی بات تھی، کیوں انسان صبح سے رات تک بھوکا رہے؟ میں سوال کرتی جاتی۔ ایک دن وہ خود بولی، یعنی ابھی تک میں سوال پوچھتی تھی، اس بار انہوں نے سوال کر لیا، کیا آپ جانتی ہیں ہمارے امام موجود ہیں؟ میں تو اس دن تک اپنے نبی کو بھی نہیں جانتی تھی، 14 معصومین کو نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے امام زمانہ کا نام لیا، کچھ تعارف کرایا، اور مجھے لگا جیسے میں ہمیشہ سے یہی تلاش کر رہی تھی، جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز مجھے مل گئی ہو۔ میں نے سوچا مجھے مزید جاننا چاہیے۔ وہ اتنے اچھے انداز میں کہہ رہی تھی، امام زمانہ باپ کی طرح ہے، ہر جگہ ہے، ہماری بات سنتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے ان کی عمر بتائی تو میں حیران رہ گئی۔ چونکہ میں انجیل پڑھ چکی تھی، فوراً حضرت عیسیٰ مسیح یاد آ گئے۔ میں سوچنے لگی ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ پھر انہوں نے مجھے کچھ کتابیں دیں۔ میری اسلام سے آشنائی کی شروعات امام زمانہ سے ہوئی، اور اس دن سے میں نے خود سے مطالعہ شروع کر دیا۔ وہ جو کتابیں مجھے دے گئی تھیں ایران میں چھپی ہوئی تھی، مگر عام فروخت کے لیے نہیں تھیں، یعنی وہ کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچائی گئی تھیں، اور ہم ایک دوسرے کو چپکے دیتے اور پڑھتے تھے۔ پھر ایک دن ماہ رمضان میں نے دیکھا وہ روز کوئی خاص دعا پڑھتی ہیں، بہت دل نشین لگتی تھی۔ کچھ پڑھتی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ کیا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ دعائے مجیر ہے، اور ایک چھوٹا سا دفترچہ نکالا جس میں ہاتھ سے لکھی ہوئی دعا تھی۔ کیونکہ وہاں ہمارے پاس مفاتی اور ایسی کتابیں نہیں تھیں، میں نے وہ دعا لے لی۔ 3 دن لگے، میں نے اپنی کزن کو بھی ساتھ بٹھایا، اور ہم دن رات محنت کر کے اسے ہاتھ سے لکھتے رہے تاکہ اسے پڑھ سکے۔ اور جب میں یہ دعا پڑھتی خود بخود رونے لگتی، مگر سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیوں رو رہی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا تو انہوں نے ایک حصے کا ترجمہ پڑھا، خاص طور پر اجرنا من النار یا مجیر۔ جب میں نے اس کا مطلب سنا تو آہستہ آہستہ محسوس کرنے لگی کہ میری کیفیت بدل رہی ہے۔ دن بدن سب کچھ بدل رہا تھا۔ پھر ایک دن انہوں نے کہا نماز پڑھنا سیکھنا چاہتی ہو؟ 2 مہینے لگے، میں نے چپکے نماز سیکھ لی۔ بہت مشکل تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چینی زبان سیکھ رہی ہوں، اتنا سخت تھا، کیونکہ میں تو سلوات تک نہیں جانتی تھی۔ پھر انہوں نے روزہ سکھایا۔ روزہ میرے لیے سب سے آسان تھا، بہرحال میرے عمر کی لڑکیاں فٹنس کے لیے ویسے بھی زیادہ نہیں کھاتی تھی، تو یہ زیادہ مشکل نہیں لگا۔ احسان۔ لیکن جب بات پہنچی حجاب تک، تب میں قرآن سے آشنا ہوئی۔ میں نے ایک ترجمہ شدہ قرآن کہیں سے ادھار لیا جو ترکی استنبولی میں تھا۔ کیونکہ مجھے روسی، ترکی اور آذری زبانیں آتی تھیں، لہٰذا اس وقت میں ترکی استنبولی میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ نماز، روزہ، عقائد یہ سب چھپائے جا سکتے تھے، لیکن حجاب، اس سے تو پورا ظاہر بدل جاتا ہے، اسے چھپانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے خود کو تیار کیا، 2 مہینے لگے، اور آخرکار فیصلہ کر لیا کہ میں حجاب اختیار کروں گی۔ میں نے مانتو اور اسکارف لیا اور مسجد گئی۔ وہاں دوستوں نے سکھایا کہ حجاب کیسے باندھنا ہے، کیونکہ آذربائیجان اور ترکی میں اسے باندھنے کا طریقہ مختلف تھا۔ وہ سب مجھے باندھنا سکھانے لگی۔ ایک چھوٹا سا جشن ہوا، اور اس دن میرا نام بدل دیا۔ انہوں نے کہا اب تمہارا نام ہے کوثر۔ احسنت۔ اور اب تک یہی ہے جی کوثر۔ محترمہ کوثر کے اعزاز میں البتہ یگانہ بھی بہت خوبصورت نام ہے، مگر کوثر اوکے۔ یہ گانا بس مجھے ماضی کے گناہوں کی یاد دلاتا ہے،
اس لیے کوثر بہتر ہے۔ احسنت۔ اور اس دن سے میں کوثر ہو گئی، سب مجھے کوثر کہہ کر بلاتے، سوائے میرے گھر والوں کے جنہیں معلوم نہیں تھا۔ میں نے تقریباً 1 مہینے تک یہ منصوبہ بنایا کہ گھر والوں کو پتہ نہ چلے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت مانتو اور اسکارف اتار دیتی اور نکلتے وقت فوراً پہن لیتی۔ اس طرح 2 مہینے تک میں سب سے یہ بات چھپا سکی، لیکن آخرکار بدقسمتی سے دنیا کے ہر کونے میں ٹوہ لینے والے پڑوسی ضرور ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی ایک ایسی ہی فضول پڑوسی تھی جو ہمیشہ اپنی نظریں مجھ پر جمائے رکھتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ضرور کچھ نہ کچھ سب گڑبڑ جگہ کرے یہی گی۔ حال ہے، یہی ہے ہم سب محلے میں اس پڑوسی کو کہتے تھے رڈار۔ رڈار یعنی وہ جو ہر چیز پر نظر رکھے، بس اسی طرح ہم اسے بلاتے تھے۔ واقعی کوئی بھی اس کی نظروں سے بچ نہیں سکتا تھا، بچ نہیں سکتا تھا۔ جی چھپ نہیں سکتا تھا۔ رڈار۔ بدقسمتی سے اس پڑوسی نے میرے جانے کے بعد تعجب میں آ کر یا شاید شرارت میں جا کر میری ماں سے کہہ دیا، تمہاری بیٹی کو کیا ہو گیا، یہ اتنی بدل کیوں گئی؟ ماں نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا میری بیٹی کو؟ تو بتایا، تمہاری بیٹی تو بالکل بوڑھی عورتوں کی طرح کپڑے پہن رہی ہے، یہ کیا حال بنا لیا ہے؟ آذربائیجان میں جتنا بھی فیشنیبل کپڑے پہنو، اگر سر پر اسکارف ڈال لیا تو لوگ کہتے ہیں بوڑھی عورت کی طرح کپڑے پہنے ہیں۔ اور اس دن کے بعد اس فضول ٹوہ لینے والی پڑوسن کی وجہ سے میری مصیبتوں کا آغاز ہو گیا، میری مشکلات شروع ہو گئی۔ آج بھی ان سب کو الفاظ میں بیان کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں اذیت سہتی تھی، قید میں رہتی، ہر روز طعنے سنتی، مذاق بنایا جاتا، تمسخر کیا جاتا۔ نفسیاتی تشدد یعنی؟ نہیں، نفسیاتی بھی، پٹائی بھی۔ مار پڑتی تھی؟ پٹائی ہوئی تھی؟ جی۔ ارے کس نے آپ کو مارا تھا؟ محترمہ کوثر، جی۔ آپ کے والدین، بھائی بہن آپ کی مدد نہیں کرتے تھے؟ مدد نہیں، بلکہ الٹا، سب سے پہلے والد، بھائی اور ماں نے ہی مجھے مارنا شروع کیا۔ وہی گھر والے انہوں نے خود مارا؟ جی، سب سے زیادہ اذیت اپنے والد، والدہ اور دونوں بھائیوں سے سہی۔ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ میری ماں کو پتہ چل گیا۔ اس دن جب میں گھر واپس آئی تو دیکھا کہ وہ دروازے پر کھڑی ہے، ہاتھ میں ایک لوہے کی چابی تھی۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ اس دن انہوں نے مجھے بے دردی سے مارا۔ اسلام کے لیے پہلی مار میں نے حجاب کی وجہ سے کھائی، وہ بھی اپنی ماں کی جانب سے۔ وہ لوہے کی چیز کیا تھی؟ میں سمجھ نہیں پایا۔ لوہے کی چابی؟ ہاں، لوہے کی چابی سے میرے سر پر اتنا مارا کہ میرا سر سوج گیا تھا۔ اللہ۔ کئی دنوں تک میں کنگھی بھی نہیں کر سکی کیونکہ میرے سر میں شدید درد تھا۔ جب انہیں احساس ہوا کہ میری اس پڑوسی سے ملاقات کا اثر مجھ پر ہو رہا ہے تو انہوں نے میرا اس سے ملنا مکمل طور پر بند کر دیا۔ ملاقات پر پابندی لگا دی گئی، مجھے مارا گیا، میرے حجاب اور عبایا کو پھاڑ دیا گیا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے چند اضافی اسکارف خرید کر اپنے بیگ میں چھپا لیے، یہاں تک کہ 2-3 ماہ مجھے گھر میں قید رکھا گیا۔ میرا موبائل لے لیا گیا، میرا ہر کسی سے رابطہ منقطع کر دیا گیا، دوستوں سے، مسجد سے، سب سے۔ مجھے معلوم ہوتا تھا کہ روز رات کو کب سب گھر واپس آئیں گے اور کب میری پٹائی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب میں خود سوچتی ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ میں نے کیسے یہ سب برداشت کیا۔ واقعاً اہل بیت نے میری مدد کی، چونکہ اس خاتون نے مجھے سکھایا تھا کہ جب بھی کوئی سختی آئے تو امام زمانہ کو ضرور پکارو 3 مرتبہ۔ خود امام زمانہ نے فرمایا ہے کہ ایسا کرو۔ میں نے پوچھا کہ کیسے پکاروں، تو انہوں نے کہا 3 مرتبہ کہو، یا ابا صالح المہدی ادرکنی۔ میں روزانہ 100 بار پکارتی تھی۔ میری ماں مجھے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹتی، ادھر ادھر کھینچتی۔ میرا بھائی مجھے بری طرح مارتا تھا، وہ میرے کان کی لو کو اتنی زور سے کھینچتا تھا کہ وہ تقریباً الگ ہو گئی تھی، اور کئی سال تک میرا وہ زخم ٹھیک نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ میں اس وقت عاشورہ کے واقعے سے آشنا ہو چکی تھی، جب مجھے تکلیف دی جاتی تھی، خاص طور پر جب میرے بال کھینچے جاتے، زمین پر گھسیٹا جاتا، یہاں تک کہ جب میرے کان کی لو پھٹ گئی تو میں امام حسین کی 3 سالہ بیٹی کے بارے میں سوچتی تھی۔ اس وقت مجھے ان کی مصیبت بہت سخت محسوس ہوتی تھی۔ آپ تصور کریں، آپ بالکل تنہا ہوں، مکمل بے بسی میں، برہنگی کے ماحول میں، بس آپ مناسب لباس میں ہوں اور آپ کے ارد گرد کوئی بھی اپنا نہ ہو، سوائے اللہ کے کوئی بھی آپ کا سہارا نہ ہو۔ سب رشتہ دار آ کر آپ کو پاگل اور دیوانہ سمجھیں، کہیں کہ فلاں کی بیٹی پاگل ہو گئی ہے، پھر آپ کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں بچتی جہاں آپ آسانی سے جا سکے، جیسے قید خانے میں ہوں۔ بس فرق اتنا تھا کہ میں چونکہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی، اس لیے مجھے جیل میں نہیں ڈالا گیا، ورنہ ممکن تھا جیل بھی جانا پڑے۔ جی، تہمت لگاتے تھے کہ تم کس گروہ سے جا ملی ہو، تم کس کے ساتھ کام کر رہی ہو۔ خاص طور پر وہاں
جب کوئی لڑکی حجاب کرتی یا چادر اوڑھتی فوراً کہہ دیا جاتا کہ اس میں ایران کا ہاتھ ہے۔ اس وقت میں ایران کو جانتی بھی نہیں تھی، مگر سب یہی کہتے تھے کہ سچ سچ بتاؤ، مجھے اذیت دیتے، تشدد کرتے، تاکہ میں یہ مانوں کہ کون مجھے اس راہ پر لے کر آیا، کون مجھے بہکا رہا ہے۔ واقعاً جب بھی وہ مجھے دیوانہ اور مجنون کہتے تو مجھے پیغمبر کی یاد آتی، جب بھی میں مار کھاتی تو حضرت زینب اور حضرت سکینہ کا خیال آتا۔ بات یہاں تک آ پہنچی کہ میرے والد نے مجھے دھمکی دی، اگر تم نے یہ سب جاری رکھا تو ہم تمہیں پاگل خانے لے جائیں گے۔ اللہ اور واقعی وہ یہ کر بھی سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا۔ میں بہت توسل کرتی تھی، امام زمانہ سے، حضرت عباس سے، نماز پڑھتی تھی۔ ایک رات مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھ سے کہا، کوثر تم تقیہ کیوں نہیں کر لیتی ہو؟ اس رات سے میں نے تقیہ شروع کیا۔ اگلی صبح جا کر اپنی ماں سے کہا، ٹھیک ہے جو بھی آپ چاہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں نے اپنے ماں باپ کی بے ادبی نہیں کی، چاہے وہ مجھے جتنا مارتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ مجھے ان سے نفرت نہیں تھی، میں جانتی تھی کہ ان کو نہیں معلوم ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جیسے ہی میرے ذہن میں تقیہ کا خیال آیا میں نے فوراً تقیہ شروع کر دیا۔ میں نے کہا بس میں کوشش کرتی ہوں، اللہ برکت دے گا۔ پھر میں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ان کا اعتماد حاصل کر سکوں، اور واقعی امام زمانہ اور اللہ کی مدد سے میں نے ان کا بھروسہ جیت لیا۔ پھر پہلی ہی فرصت میں جب مجھے گھر سے باہر نکلنے کا موقع ملا میں فرار کر گئی اور پھر کبھی بھی گھر واپس نہیں گئی۔ یعنی آپ نے تقیہ کو ذریعہ بنایا تاکہ گھر سے فرار کر سکیں۔ جی، مجھے بالکل باہر نہیں جانے دیتے تھے، حتیٰ کہ اپنے گھر کے صحن میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کھڑکیوں پر بھی لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں، موبائل نہیں تھا، حتیٰ کہ لینڈ لائن فون بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ یعنی جو بھی ڈیوائس ہوتی وہ اس طرح رکھتے کہ اگر میں اپنی کسی دوست کو کال کرنا چاہوں تو وہ ریکارڈ ہو جائے۔ میں اس گھر سے جو بالکل ایک قید خانے کی طرح تھا آسانی سے نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ سب کچھ تھا، ایک بہت ہی شاندار اور لگژری ویلا، مگر اس گھر میں مجھے سکون حاصل نہیں تھا۔ جناب رسالت، یہی تقیہ عمار نے بھی کیا تھا۔ عمار یاسر نے یہی کام کیا کہ جان بچانے کے لیے گستاخی کی پیغمبر کی شان میں، اور اپنی جان بچا کر مدینے چلے گئے۔ لوگوں نے ان کی بہت ملامت کی، عمار کی۔ حقیقت میں تم نے دشمن کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ کیوں؟ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ہرگز مومنین کافروں کو اپنا ولی نہ بنائیں۔ ومن يفعل ذلك، جو ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، یعنی اگر کوئی ایسا کرے گا تو گمراہ ہے۔ پھر ایک استثناء آتا ہے، الا ان تتقوا منہم تقات، مگر یہ کہ یہ کام تقیہ کی وجہ سے ہو، نہ کہ مایوسی یا کم ہمتی کی وجہ سے۔ کبھی کسی کو اپنے ایمان کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، کہا جاتا ہے گالی دے دو، دے دیتا ہے، یہ تقیہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تقیہ یہ ہے کہ انسان خاص منصوبے کے تحت آگے بڑھے، اور ضروری ہے کہ سامنے والا اس کی تدبیر کو نہ سمجھ سکے، ایسا حربہ اپنائے کہ خود کو اس خطرے سے بچا کر نکل جائے۔ لا
يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. جی فرمائیں محترمہ. جب میں گھر سے فرار ہوئی تو مجھے بہت محتاط رہنا پڑا. تقریباً 1 سال تک میں نے موبائل کا استعمال نہیں کیا تاکہ کوئی مجھے ٹریک نہ کر سکے. فرار کرنے کے بعد کہاں گئیں؟ میری ایک دوست تھی، وہ اور اس کا گھرانہ مذہبی تھا لیکن بہت غریب لوگ تھے. میں ان کے گھر گئی. ان کی والدہ نے عارضی طور پر مجھے چھپنے کی اجازت دے دی کیونکہ پولیس اور میرے گھر والے دونوں میری تلاش میں تھے. اگر اس بار پکڑی جاتی تو مجھے یقین تھا کہ زندہ نہیں بچوں گی. اللہ اللہ. اسی لیے انہوں نے اپنے گھر میں جو ایک چھپی ہوئی جگہ تھی، بیسمنٹ میں ایک گودام ایسا تھا، صحن تھا، اوپر کچھ سامان رکھا ہوا تھا تاکہ نیچے بیسمنٹ نظر نہ آئے. وہاں انہوں نے مجھے رہنے کو کہا اور بولی جب بھی کوئی خطرہ محسوس ہو یا پولیس آئے تو فوراً وہاں چھپ جانا. وہاں میری زندگی بہت مشکل تھی. اکثر بھوکی رہتی، روزے رکھتی تاکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکوں. آخر ایک دن ایک دوست آئی اور بولی ہمارے پاس تمہارے لیے خوشخبری ہے. میں نے کہا کیا خوشخبری؟ کہنے لگی ہم اسلامی جمہوریہ ایران جا رہے ہیں اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے شہر قم. مجھے تھوڑا سا ڈر تھا کیونکہ ہمارے ملک میں ایران کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی تھیں، لیکن ساتھ ہی جانے کا شوق بھی تھا. دوستوں نے بہت تعریف کی تھی کہ بہت خوبصورت شہر ہے، مذہبی ہے اور پھر وہاں تشیع کا مرکز بھی ہے. انہوں نے مجھ سے کہا تم پر ہجرت واجب ہے، اسی لیے میں نے قبول کر لیا. ہم نے انٹرنیٹ پر فارم بھرے، ایک مختصر انٹرویو ہوا اور ہمیں قبول کر لیا گیا. پھر ہم قم کے لیے روانہ ہو گئے. مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی کیونکہ دوستوں نے کہا تھا کہ تمہارے والد کے پاس پیسہ ہے، وہ شاید سرحد پر کوئی سفارش کروا دیں تاکہ تم نہ جا سکو. لیکن قانونی طور پر میرے لیے والد کی اجازت ضروری نہیں تھی کیونکہ ہمارے ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ 18 سال کے بعد والد یا شوہر کی اجازت چاہیے ہو. جیسے ہی ہم سرحد کے قریب پہنچے یعنی استارا بارڈر، دوستوں نے کہا یہ آیت پڑھو وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. انہوں نے کہا کوثر اللہ کا واسطہ اس آیت کی تلاوت کرتی رہنا تاکہ آسانی سے گزر سکو. مجھے آیت حفظ تھی، میں پورے راستے اسے پڑھتی رہی اور آسانی سے سرحد پار کر گئی. وہی آیت جو مجاہدین رات کی کارروائیوں میں پڑھتے تھے تاکہ دشمن کی نظروں سے اوجھل رہیں اور ہمیشہ مؤثر تھی. جی بہت ہی آسانی سے میں گزر گئی، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. اور جب میں ایران میں داخل ہوئی تو حقیقی معنوں میں تحفظ اور آزادی کا احساس ہوا. اب میں ایک دوسرے ملک میں تھی اور جب میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو سب سے پہلے جو چیز محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ یہاں دین اور مذہب کی فضا پھیلی ہوئی ہے. میناروں سے اذان کی آواز بلند ہو رہی تھی جبکہ ہمارے ملک میں یہ ممنوع تھا. مجھے اب وقت دیکھنے اور حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب ہم کسی ریسٹورنٹ میں جاتے تو میں آسانی سے کسی بھی گوشت کو کھا سکتی تھی اور یہ سب میرے لیے بے حد لذت بخش تھا. ہر شہر کے داخلی راستوں پر مقام معظم رہبری اور شہداء کی بڑی بڑی تصاویر تھیں جیسے وہ میرا استقبال کر رہے ہوں. مجھے ایسا لگ رہا تھا
جیسے میں کوئی خاص شخصیت ہوں. میں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ اتنی بڑی تصویریں. جیسے میرے استقبال کر رہے ہیں. جب ہم قم پہنچے تو میں نے حضرت معصومہ سے توسل کیا اور مسلسل 40 دن دعا کی کہ مجھے یہیں روک لیں. میں جامعۃ الزہرا جانا چاہتی تھی، وہاں سے آشنا ہوئی تھی اور خواہش تھی کہ وہاں طالبہ بنوں. وہاں کے ماحول سے ہمیں متعارف کروایا گیا تھا. چونکہ گردش کے لیے ہمیں مختلف مذہبی اور حوزوی مقامات لے جایا جاتا تھا. شہداء کے مزارات پر لے جایا گیا تھا. میں نے صبح 8 بجے وہاں دعائے عہد پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور اسی لمحے میرے دل میں یہ احساس جاگا، کوثر تمہیں ضرور ان لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے، تمہیں یہاں تعلیم حاصل کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 اللہ. ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. احسنت. جناب رسالت، جی مجھے یہ آیات سورہ نساء کی یاد آ گئی. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. فرشتے کچھ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں تھے تم؟ کہتے ہیں ہم مستضعف تھے زمین پر، حالات ایسے تھے، خاندان ایسا تھا، ہم بھی مجبوراً ویسے ہی بن گئے. فوراً جواب ملے گا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا. کیا زمین وسیع نہیں تھی کہ ہجرت کر لیتے؟ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں دینداری ممکن نہیں ہے، چاہے کوئی ملک ہو، کوئی شہر ہو یا کوئی مخصوص حلقہ، وہاں وہ خود کو نہیں بچا سکتا، یا پھر یا تو ماحول بدلے، یا اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر وہاں سے نکل جائے. اللہ بہانے قبول نہیں کرے گا. الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. کسی اور جگہ جا سکتے تھے لیکن نہیں، تم نے اسے ہلکے میں لیا. ہر جگہ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں، تم نے مذاق سمجھا. جب فرشتے روح قبض کریں گے وہی پوچھیں گے کہاں تھے تم؟ کہو گے میں ایسی جگہ تھا جہاں دین پر عمل نہیں کر سکتا تھا. فوراً جواب ملے گا کسی اور جگہ کیوں نہیں چلے گئے جہاں دین محفوظ رکھ سکتے؟ یہی یونیورسٹی، یہی حلقہ، یہی دوستوں کا گروہ، یہ سب بہانے ہیں. اگر ماحول نہیں بدل سکتے تھے تو جگہ بدل دیتے. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم. نعم. الله الله الله. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. جی ہے، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان. کچھ بوڑھے مرد و عورتیں جو حرکت کے قابل نہیں ہیں، جنہیں پوری زندگی جنہوں نے گزار دی، وہ اس حکم میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ وہ نہ دواؤں میں آتے ہیں نہ ان پر کوئی اثر ہوتا ہے. وہ جہاں ہیں وہیں رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں.
لیکن ایک جوان لڑکی جو ابھی جوانی کی تہلیز پر کھڑی ہے اور ایک ایسے خاندان جو اسے دینی لحاظ سے کچل رہا ہے، اس کے پاس کیا راستہ ہے؟ اسے اپنا ماحول بدلنا ہوگا۔ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، بہت بڑا کام کیا انہوں نے۔ میں نے سنا اور سچ میں ایک طرف عظمت کا احساس، دوسری طرف حقارت کا احساس کہ کوثر نام کی ایک لڑکی صرف اس لیے کہ اس نے حجاب اوڑھنے کا فیصلہ کیا روز مار کھاتی رہی، اور میں مولانا، میں یہاں آرام سے بیٹھا ہوں جہاں 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے، جہاں دینداری بہت زیادہ آسان ہے، اور ہم یہاں صرف دیکھ رہے ہیں۔ واقعاً یہاں ہے کہ آزمائش بہت سخت ہوگی۔ تم ایسے ملک میں تھے جہاں مذہبی پروگرام تھے، نماز جماعت تھی، حجاب آزاد تھا، بلکہ حجاب کو سراہا جاتا تھا، تائید کی جاتی تھی، سب کچھ موجود تھا، پھر تمہارے اعمال ایسے، تم عالم ہو کر یوں عمل کر رہے ہو، تم بیوی ہو کر، تم شوہر ہو کر۔ آخر ہمیں کس قسم کے حالات درکار ہیں؟ جنت تو اس دنیا میں نہیں ملنے والی، مگر دین پہ چلنے کے لیے کن شرائط اور کیا چاہیے؟ قرآن کا کلاس چاہیے، موجود ہے، دینی نشستیں چاہیے، وہ بھی ہیں، مجلس، محفل، سب کچھ موجود ہے، اچھے اسکول چاہیے، ہیں، دینی معارف چاہیے، ہیں، سوشل میڈیا ہے، ہاں اگر تمہیں فضول چیزوں کی طرف جانا ہے وہ بھی مل جائے گی، مگر اگر کچھ اچھا سننا چاہتے ہو، اچھی آڈیو فائلز چاہیے، بہترین تقریریں چاہیے، اعلیٰ معارف چاہیے، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم ناشکری میں مبتلا ہو گئے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور ہم ناشکری کر رہے ہیں، اور جان لو ناشکری کا انجام یہی ہوتا ہے کہ نعمت ہم سے چھین لی جائے گی۔ معلوم ہونا چاہیے ہمیں ناشکری کیا ہے، شکر کیا ہے۔ شکر یہ ہے کہ جو نعمت ہمارے پاس ہے ہم اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں، ابھی دیکھیں ایک مثال، گھر میں قید کیا گیا، مارا گیا، اذیتیں سہ کر سرحد سے نکل پائی ہیں، یہ لوگ اللہ کی حجتیں ہیں ہم پر۔ احسنت۔ ایرانیوں سے کہنا چاہوں گی، آپ جنت کے ایک ٹکڑے میں رہ رہے ہیں، مگر شاید آپ کو احساس نہیں کہ یہ ملک ہے کیا۔ میں ایران سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ میرے ملک میں بے شمار لوگ ترس رہے ہیں کہ کاش انہیں ایرانی شہریت مل جائے، کاش ہم وہاں زندگی گزار سکیں، کاش ہم عزائے فاطمیہ کو محسوس کر سکیں، کاش ہمیں معلوم ہو کہ سیاہ پرچم ہے کیا۔ آذربائیجان میں ہمیں تو یا حسین کا ایک پرچم لگانے کی بھی اجازت نہیں۔ اہل بیت کی مجلس منعقد کرنے پر 70 ملین جرمانہ دینا پڑتا ہے، صرف ایک مجلس کے لیے، یا جرمانہ یا 20 دن قید۔ 70 ملین تومان؟ 70 ملین تومان، یعنی ہماری کرنسی؟ جی، آپ کی کرنسی۔ ہاں۔ ایران کے علاوہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ عورت کو واقعی اہمیت دی جائے، حتیٰ کہ یونیورسٹیز میں جو ہمارے آس پاس ہیں، میں ان میں دیکھتی ہوں کہ لڑکوں کے مقابلے میں طالبات کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں عورت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ بازار الگ صرف خواتین کے لیے، ٹیکسیاں صرف خواتین کے جی لیے، بالکل، یہ سب ایک لحاظ سے۔ حتیٰ آپ کہ نے خود کہا نا اپنی بات کے درمیان میں، جی، کچھ ملک ایسے ہیں جہاں لڑکی کو مار دیتے ہیں کہ اپنے کزن سے شادی نہ کرے یا کوئی غلطی نہ کر بیٹھے، یہاں تک ہے۔ جی، حتیٰ کہ جو بات مجھے ایران میں سب سے زیادہ پسند آئی، ایرانی خواتین مجھے کسی باوقار شہزادی جیسی لگتی ہیں، عظمت سے بھری، سیاہ چادر میں ملبوس۔ قم میں نے دیکھا، ساتھ میں مولانا صاحب، بچہ گود میں، کندھے پر عورتوں والا بیگ لیے ہوئے۔ ایران کے سوا میں نے یہ منظر کہیں اور نہیں دیکھا۔ ویسے زیادہ تر یہ احترام کی وجہ سے ہے، لیکن بعض وقت ڈر بھی ہوتا ہے۔ نہیں، کہتے ہیں کہ ایرانی مرد بیوی کے غلام ہوتے ہیں، لیکن میں نہیں مانتی۔ دیکھیں، ہمارے یہاں افغانستان میں ایک مشہور کہاوت ہے، 100 رشتہ داروں سے ایک اچھا پڑوسی بہتر ہوتا ہے۔ رشتہ دار یعنی خاندان والے، اطراف کے لوگ، لیکن اگر ایک اچھا پڑوسی تو وہ 100 رشتہ داروں پر بھاری ہوتا ہے، اور یہی کچھ ہماری بہن کوثر کے ساتھ ہوا۔ رسالت بھائی، یقین کریں یہ بات بارہا دیکھی گئی ہے، چاہے اسپین میں ہو یا لندن میں، ہمیں اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا پڑوسی کون ہے، لیکن ہم ان لوگوں میں سے ہیں، اور اس بات پر مجھے فخر بھی ہے کہ کبھی رات کے 10 بجے، کبھی صبح 7 بجے پڑوسی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں معاف کیجیے گا، روٹی ہے کیا، تھوڑی سی کافی مل جائے گی۔ ہم سب کے ساتھ بہت فری ہیں، ہمارا دروازہ ہمیشہ پڑوسیوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ رسالت بھائی، اللہ کی قسم، میرے ایک شاگرد ہیں جو لندن کے ایمبولینس سروس میں کام کرتے ہیں، کئی بار ان سے سنا ہے کہ ہم کچھ گھروں میں جاتے ہیں جہاں کوئی شخص مر چکا ہوتا ہے اور اس کی وفات کو 30 دن 40 دن گزر جاتے ہیں،
اور ہمیں صرف بدبو سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی مرا پڑا ہے. پھر ہم عدالت سے اجازت لیتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ بندہ مر چکا ہے. یعنی اتنی تنہائی ہے, یعنی کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہے. یہ ماحول جو یہاں ہے, جو اسلامی ملکوں میں ہے, وہ وہاں نہیں ہے. پڑوسیوں کا اپنا بہت اہم کردار ہے. خود حکومتی نظام کا بھی ویسے اپنا اثر ہے. اور آپ نے جس خوبصورتی سے دعائے مجیر کی طرف اشارہ کیا ہے وہ واقعی بہت لطیف نکتہ تھا. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا اور اس کا ایک حصہ یہاں پر پڑھنا چاہوں گا. سبحانك يا الله يا الله تعاليت يا رحمن يا الله أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير هم جاب روام ببغانه تو که مگر برسم در خانه تو همه جا دنبال تو میگردم که توی درمان همه دردم یا ابا صالح مددی مولا یا ابا صالح مددی مولا یا ابا صالح مددی مولا یا ابا صالح مددی. محترمہ یگانا، ایک سوال. ماں باپ بھائی سے کوئی رابطہ ہے؟ خبر ہے ان کی؟ میرے والد کا انتقال ہو گیا. افسوس کہ وہ مجھ سے ناراض تھے جب دنیا سے گئے، لیکن آخری لفظ جو ان کی زبان پر تھا وہ میرا نام یگانا تھا. حالانکہ کوما میں تھے تو 3 بار میرا نام لیا اور پھر انتقال ہو گیا. بعد میں ان سے کبھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ نہیں، پھر ملاقات نہیں. یعنی وہی آخری بار جی. باکو سے نکلی اور بس؟ جی، پھر نہیں. واپس نہیں گئیں پھر؟ نہیں. انہیں بھی آپ کی کوئی خبر نہیں تھی؟ نہیں. میری چچا زاد بہنیں جو میرے ذریعے ہدایت پا چکی ہیں وہی میرے اور میری ماں کے درمیان واسطہ تھیں. میری ماں زندہ ہیں لیکن وہ خود بات نہیں کرنا چاہتی. حالانکہ میں نے کئی بار کوشش کی، پیغامات بھجوائے، لیکن نہ انہوں نے قبول کیا اور نہ ہی کوئی جواب دیا. محترمہ کوثر، ممکن ہے اسی محفل کی برکت سے جو قرآن و اہل بیت کے نور سے دنیا بھر تک پہنچی ہے، آپ کی والدہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں. کیمرے کی طرف دیکھ کر اپنی ماں سے بات کریں. ماں، میں یہ چاہتی ہوں، یہ نعمت میرے بابا کو نصیب نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں. میرے بڑے بھائی کو بھی نہیں مل پائی، وہ دنیا سے جا چکے ہیں. لیکن میں ہر روز آپ کے لیے دعا کرتی ہوں اور دل سے چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کو پہچانیں اور ایک دن اس رب کے سامنے سجدہ کریں. اور میں چونکہ اسلام میں ماں کا مقام بہت بلند ہے، یہ چاہتی ہوں کہ دنیا سے جانے سے پہلے چاہے میرے یا آپ کے، میں آپ کو ایک بار دیکھ سکوں، آپ کی خدمت کر سکوں. اور آخر میں چند باتیں اور کہنا چاہوں گی. میری وہ پڑوسی، ان کا نام ستارہ تھا. وہ واقعی میری زندگی میں ستارہ بن کر آئی. جیسے صحرا میں جب کوئی راستہ بھٹک جاتا ہے تو ستارے کے ذریعے راستے کو ڈھونڈتا ہے، بالکل ویسے ہی وہ میری زندگی کا ستارہ اور رہنما تھی. میں ہمیشہ ان کی احسان مند رہوں گی. ان کی کوئی خیر خبر ہے؟ جی، میرا ان سے رابطہ ہے. ابھی بھی باکو میں ہے؟ جی، باکو میں ہے
اور میری ماں کی پڑوسی ہیں، اکثر انہی سے ماں کی خیریت لیتی ہوں۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ وہی ستارہ جو آپ کی زندگی بن گیا، اسی نے آپ کو اس خورشید عالمتاب امام زمان سے آشنا کیا۔ جی، آشنائی ہوئی، اور کئی سال بعد میں مبلغ بن گئی، بین الاقوامی مبلغ۔ روس، ترکی، آذربائیجان اور ایران میں بھی انٹرنیٹ کے ذریعے اور حضوری طور پر ایران کے تقریباً ہر شہر گئی ہوں۔ اسی دوران میرے ملک سے مجھ سے آن لائن مہدویت کے درس کے لیے کہا گیا، جو میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ حالانکہ مہدویت سے آشنائی تھی، پڑھا بھی سکتی تھی، لیکن میرے پاس موبائل نہیں تھا، نہ ہی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ۔ میں ہفتے میں ایک دن اپنے دوست کے گھر جاتی، کافی دور، خود بھی پریشان ہوتی، گھر والے بھی پریشان ہوتے، پھر وہیں بیٹھ کے آن لائن تدریس کرتی تھی اور واپس آتی تھی۔ ایک دن جب میں واپس آ رہی تھی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی، آندھی، طوفان۔ میں راستے میں امام زمانہ سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا، یا امام زمانہ، آخر ایک موبائل یا لیپ ٹاپ ہی تو چاہیے، کیا آپ یہ بھی نہیں دے سکتے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو 1 ہفتے کی مہلت دیتی ہوں، بس۔ اسٹیشن نہیں مانگا آپ نے؟ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے میرے شوہر نہیں دلا سکتے، لیکن آپ کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو باپ کی طرح ہیں۔ میں نے ایسے ہی اشارہ کیا، یا امام زمان، ایک موبائل ہی تو ہے، میں آپ کو 1 ہفتے کی مہلت دیتی ہوں، اگلی کلاس سے پہلے ضرور مل جانا چاہیے۔ ایسے ہی کہا میں نے، اور پھر میں خود بھی ہنس پڑی، سوچا کہ کس انداز میں بات کر رہی ہوں، کہیں گستاخی نہ ہو امام کی شان میں۔ پھر دل میں کہا، نہیں، وہ ہمارے باپ کی طرح ہے نا، تو میں بھی ان کی بیٹی ہوں۔ ان دنوں حضرت فاطمہ زہرا کا یوم ولادت قریب آ رہا تھا۔ اسی دوران میری ایک دوست نے، جو بیرون ملک سے تھی، مجھے پیغام دیا، میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، قریب ہی کے ایک پارک میں آ جاؤ۔ میں چلی گئی۔ وہ پارک بہت خوبصورت اور پرسکون تھا۔ ہم بیٹھے، باتیں کی، پھر اس نے کہا، تیار ہو، تمہیں ایک تحفہ دینا ہے۔ میں نے پوچھا، کیسا تحفہ، کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں ایک پھول تھا، ایک بہت ہی خوبصورت سا غبارہ بھی تھا، جس میں لائٹ ہوتی ہے، جگمگاتے ہیں ایسے۔ پھر انہوں نے ایک سیمسنگ A52 نکالا۔ میں تو سچ میں چونک گئی، یا امام زمان، یعنی واقعی، اصل میں ہم خود ہی دیر کرتے ہیں، ہم ہی ان کو وقت نہیں دیتے۔ میں نے تو کہا تھا نا، آپ کو 1 ہفتے کا وقت دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، آرام سے آرام سے۔ بہت کرم فرمایا آپ نے، ایڈورٹیزمنٹ نہ ہو۔ وہ کہنے لگی، آرام سے، تیار ہو، دوسرا تحفہ بھی ہے۔ میں نے کہا، کیا تحفہ؟ پھر انہوں نے نکالا ایک HP لیپ ٹاپ۔ یا خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو خوشی سے پاگل ہو گئی، ایسا لگا جیسے جنت میں آ گئی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، یہ تحفہ ہے امام زمانہ کی طرف سے، حضرت زہرا کی ولادت کی مناسبت سے۔ کوثر صاحبہ، ابھی آپ نے تحفے کی بات کی، تو ہم بھی آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ تحفہ مجھے پسند ہے۔ لیپ ٹاپ کا ہے ان کے پاس؟ کیا؟ سننے دیں۔ موبائل بھی ہے، لیپ ٹاپ کا ہے ان کے پاس؟ موبائل ہے، HP ہے، تحفہ پسند ہے۔ گاڑی نہیں ہے۔ گاڑی نہیں ہے۔ واقعی مبلغہ ہیں، جانتی ہیں کیا کہیں، ہم تو بس۔ حاج احمد، گاڑی نہیں ہے ان کے پاس، آپ تحفہ دیں۔ اچھا، تو ہمارے پاس 2 تحفے ہیں۔ ایک، اس سال کے خاص مہمانوں کے لیے ہم نے خاص ہدیے تیار کیے، عقیق کی انگوٹھیاں جن پر محفل کا نشان بھی ہے، اور یہ ہم اپنے مہمانوں کو پیش کرتے ہیں۔ اور دوسرا تحفہ آپ، ابو الفضل، عباس اور آپ کے شوہر، یعنی آپ کی 4 افراد پر مشتمل فیملی، یہ چاروں شخصیات سید الشہداء کے اذن سے ہماری طرف سے محفل کے مہمان ہوں گے، ایک خاص سفر پر، کربلا معلیٰ۔ تو بتائیں، آخری بار آپ کربلا کب گئی ہیں؟ 40 پہ نہیں جا سکی تھی۔ میں نے مولا سے چاہا تھا کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو سناٹے میں بلائیں۔ اچھا، یعنی دل بھر کے زیارت کریں انشاءاللہ اپنے پیارے خاندان کے ساتھ، اور انشاءاللہ جب کربلا جائیں تو اس خاص سفر میں اہل محفل کو، جو آج یہاں موجود ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو یاد رکھیں۔ ضرور۔ سلامت رہیں۔ بہت شکریہ محترمہ کوثر کے اعزاز میں۔ کہتے ہیں تقدیر کا پہیہ ہمیشہ ایک سا نہیں گھومتا۔ سچ کہتے تھے بزرگ،
جب وہ آئیں گے دکھ، درد، محرومیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ اے رمضان کے پروردگار، ہم شکایت کرتے ہیں، ہم تیرے حضور فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم شکوہ کرتے ہیں نبی کے فراق کا۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، تیرے پیغمبر کو ہم نے نہیں دیکھا، وغیبت ولینا، ہمارے امام پردہ غیب میں ہیں، وکثرت عدونا، ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں، وقلت عددنا، اور ہم بہت تھوڑے ہیں، وشدت الفتن بنا، وتظاہر الزمان علینا، فتنے چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، زمانہ ہم پر ٹوٹ پڑا ہے، زمین و آسمان سے گویا مصیبت برستی ہے، بس بھیج دے اس ہستی کو جو رات کو صبح میں بدل دے، بس بھیج دے۔ اللہم عجل لولیک الفراج والعافیت والناصر ومد فی عمرہ الشریف وزین الارض بطول بقائہ۔ خدا حافظ۔